کہتے ہیں جی کہ اسلام کے اندر زیادہ افضل جمہوریت ہے، بادشاہت ہے یا خلافت ہے؟ جو اللہ کے قانون کے مطابق چلے وہی جائے۔ معنی یہ ہے کہ قانون خدا کا چلے، چاہے وہ بادشاہت ہو۔ حضرت سلیمان بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے۔ تو بادشاہت بھی کوئی عیب نہیں ہے، نہ جمہوریت کوئی عیب ہے، امرہم شورا بینہم، اور نہ خلافت، کیونکہ حضور کے بعد تو نظامی خلافت تھا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جس میں اللہ کا قانون چلے سب جائز ہے۔ یہاں آپ کو کس نے کہا ہے بات؟ یہاں بھی کوئی بادشاہت نہیں ہوتی، لیکن یہ بادشاہ سعودیت کی جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا قرآن و حدیث کے پابند ہیں، اور کتنا وہ خدمت حرمین اور خدمت حجاج کر رہے ہیں، اور کبھی انہوں نے کسی فیصلے میں عدالت کے معاملے میں دخل نہیں دیا کہ عدالت عدالت ہے۔ جس آدمی کو کام ہے، اصل سنت یہی ہے کہ وہ خود استخارہ کرے، دوسرے سے استخارہ نہ کرے۔ یہ تو رواج بن گیا ہے نا، لوگ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس کہ جی آپ استخارہ کریں، کام تیرا ہے، تم جانا، تمہارا کام جو ہے وہ کیوں کریں؟ لیکن ماشاءاللہ آج کل ایسے پیر بھی آ گئے ہیں جو 2 منٹ آنکھیں بند کر کے استخارہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کام بھی ہو جاتا ہے نا، چلتا رہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفسیر نفسوی میں حضرت علی سے روایت ہے کہ صاحب کے نام بتائے ہیں، معلومات کے طور پر ان کے نام یاد کر سکتے؟ کیا آپ کو معلومات حاصل ہوں گی؟ مجھے یہ بتاؤ نا کہ اصحاب الکہف کے نام اگر آ جائیں تو آپ کو کون سا قطع زمین مل جائے گی یا اقتدار مل جائے گا؟ جب قرآن نے نہیں بتائے، اذ اوى الفتية الى الكهف، بس چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی۔ اب ان کے نام کیا خدا نے نہیں بتایا؟ فائدہ ہوتا تو اللہ بتا نہ دیتے۔ باقی یہ جو روایات ہیں نا تفسیروں میں، یہ روایات اسرائیلی روایات سے نقل کی جاتی ہے۔ اب خیر ہمارے مولویوں نے اصحاب کہف کے نام بھی ڈھونڈ لیے ہیں، اور اس کا ایک فائدہ بھی بنا دیا کہ وہ نام لکھتے ہیں کاغذ پہ، کہتے ہیں جس کو جن ہونا اس کے سامنے کرو، اس کو کہو کہ اس کو پڑھے، بس جن حاضر ہو جائے گا۔ جن حاضر ہو نہ ہو، پیر تو بیٹھا ہے نا، وہ خود بڑا بھوت ہے، کوئی جن آئے نہ آئے وہ خود جو بیٹھے ہوئے ہیں حضرت۔ کہتے ہیں جی کراچی میں ایک سینما کا نام فردوس ہے، تو سینما میں کام کرنے والی کا نام بھی فردوس ہے، اس کا کیا کرو گے؟ مرضی ہے، جہنم کا نام فردوس رکھ لو، بہت بڑا گناہ کہ ایک گناہ کا اڈا ہو اور نام ہو جنت کا۔ میں پاکستان سے ہوں، میرا جی کرتا ہے کہ اللہ ملا کرو حج اللہ نصیب کرے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے کی مسجد میں لوگ عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب سے سورۃ الملک سنتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو عادت نہ بنا ہوتا کہ بدعت نہ ہو جائے، کبھی سن لیا کبھی چھوڑ دیا، یعنی خود نہیں پڑھیں گے، ہر کام دوسرا کریں۔ ختم شریف بھی مولوی پڑھے، ختم کبیر بھی مولوی پڑھے، غسل بھی مولوی دے، جنازہ بھی مولوی پڑھائے، دفن بھی مولوی کرے، یہ سارے کام مولوی کریے، خود بیچارے معذور ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تم خود سورۃ الملک پڑھا کرو۔ آپ کے چاچا ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو آپ کی خاطر تکالیف کیوں برداشت کی؟ چاچا جو تھا اس لیے تکالیف برداشت کرتا رہا، باقی کلمہ اللہ کی مرضی، اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت نہ دے، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب آپ کیوں غم کرتے ہیں، انک لا تہدی من احببت، آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں ہے۔